بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثالثۃ النجاست اے جنسها عشرۃ، البول والغائط من غیر المأکول لحمہ بالاصل او العارض ذی النفس ای الدم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعہ والدم والمنی من ذی النفس۔ عنوان بحث تھا مسائلو، چند مسائل تھے۔ المسئلۃ الاولی الماء المضاف، یاد ہے پہلا مسئلہ تھا ماء مضاف کے بارے میں۔ المسئلۃ الثانیہ کیا تھا؟ وہ یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ، وہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے وہ بیان کیا تھا۔ آج ہے تیسرا مسئلہ، المسئلۃ الثالثۃ۔ اس مسئلے میں نجاسات بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کل جو نجس چیزیں ہیں، خود جو نجس ہے، ایک چیز کسی دوسری نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کو متنجس کہتے ہیں نا۔ پانی میں خون کا قطرہ چلا گیا ہے تو مجازاً ہم کہتے ہیں پانی نجس ہے، اصل میں پانی متنجس ہے۔ نجس سے مراد خود وہ نجس شے، وہ خون ہے۔ تو وہ جو خود نجس چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 10 ہیں۔ وہ 10 گن لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ زیادہ تر آج ترجمہ کروں گا، ترجمے میں عبارت ہم نے حل کرنی ہے۔ وہ جو نجاسات 10 ہیں ان میں سے غیر معقول اللحم، حیوانات کا بول اور غائط۔ بول سے مراد پیشاب، غائط سے مراد بڑا پیشاب، پاخانہ۔ حیوانات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معقول اللحم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی شرعاً کھا سکتے ہیں، ایک ہے غیر معقول اللحم جن کا گوشت ہم شرعاً نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ تو جو غیر معقول اللحم حیوانات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک شرط ہے کہ غیر معقول اللحم وہ حیوانات جو خون جہندہ رکھتے ہیں، ان کا بول بھی نجس ہے، ان کا غائط بھی۔ تو 2 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں نا، وہ حیوانات غیر معقول اللحم ہوں اور دوسرا کیا؟ خون جہندہ رکھتے ہوں۔ خون جہندہ آپ سمجھتے ہیں نا، رگ کاٹی جائے تو وہ دھار مار کر تیزی کے ساتھ پریشر کے ساتھ جو خون نکلتا ہے اس کو خون جہندہ کہتے ہیں نا۔ اب جتنے حیوانات ہیں سب خون جہندہ نہیں رکھتے۔ اب یوں کہیں، تقسیم اس طرح کریں، حیوانات بعض وہ ہیں جو معقول اللحم ہیں شرعاً جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، بعض وہ ہیں جو غیر معقول اللحم ہیں۔ جو غیر معقول اللحم ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ خون جہندہ رکھتے ہیں یا خون جہندہ۔ فرض کریں جو ملی مچھلی ہوتی ہے جس کا چھلکا نہیں ہوتا ہے، وہ غیر معقول اللحم ہے نا، لیکن خون جہندہ نہیں رکھتی وہ۔ تو جو حیوانات غیر معقول اللحم ہیں لیکن خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کا بول اور غائط کیا ہے؟ پاک ہے، وہ نجس۔ مکھی جو ہے یہ معقول اللحم ہے یا غیر معقول اللحم ہے؟ غیر معقول اللحم ہے، اور کہتے ہیں اس کا بول اور غائط وہ نجس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ حیوانات غیر معقول اللحم ہوں اور خون جہندہ رکھتے ہوں ان کا بول اور غائط نجس ہوگا۔
تو جو حیوانات معقول اللحم ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، ان کا بول بھی پاک ہے اور ان کا غائط بھی پاک ہے. سمجھا کی بات؟ اسی طرح جو حیوانات غیر معقول اللحم ہیں لیکن خون جہندہ نہیں رکھتے تو ان کا بول اور غائط کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، تو بول پہلا نجس ہو گیا بول، دوسرا نجس ہو گیا غائط. آگے دو اور نجس ہیں، الدم والمنی. دم یعنی خون اور منی. اچھا یہ کس کی؟ کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہر اس حیوان کے دم اور منی نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو. یہاں معقول اللحم کی قید نہیں ہے. اب دم اور منی ہر حیوان کی جو خون جہندہ رکھتا ہے، یہاں شرط کیا ہے؟ خون جہندہ رکھتا ہے، تو چاہے وہ معقول اللحم ہے یا معقول اللحم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تمام حیوانات کا ان کا خون بھی نجس ہے، گائے بھیڑ بکری کا بھی نجس ہے، اور باقی جو غیر معقول اللحم ہے، بلی ہے مثلا، اس کا بھی نجس ہے. دم اور منی کی شرط کیا ہے؟ صرف خون جہندہ رکھنے والے کے ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان کا دم اور منی نجس نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، کتنے نجس ہو گئے؟ 4. 5 اور 6، کلب اور خنزیر. ٹھیک ہے، البتہ کلب اور خنزیر ایک تو بری ہیں، تو اس خشکی پر رہتے ہیں، کتا اور خنزیر. اچھا، دریا میں بھی 2 جانور ہیں، ایک کو وہ ملتی جلتی شکل ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی، بہرحال گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہ کلب اس کو دریائی کتا کہتے ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں وہ دریائی خنزیر. ان کلب اور خنزیر بحری، سمندر یعنی پانی میں رہنے والے، ان کا وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہوتے ہیں. کلب اور خنزیر جو بری ہیں، یہ خود کلب اور خنزیر کیا ہیں؟ نجس ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ان کے وہ اجزاء، بعض حیوان کے اجزاء وہ ہوتے ہیں جن میں زندگی حلول کرتی ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن میں زندگی حلول نہیں کرتی. ہمارے بال کاٹے جائیں تو تکلیف ہوتی ہے، ناخن کاٹے تو ان کو وہ اجزاء کہا جاتا ہے کہ جن میں زندگی حلول نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو فرق دیکھ رہے ہیں، جو کلب اور خنزیر ہے نا، کلب اور خنزیر، چاہے ان کے وہ اجزاء ہوں جن میں زندگی حلول نہیں کرتی، وہ بھی نجس ہیں. مثلا ان کے ناخن اور بال ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے. خود کلب اور خنزیر بھی نجس، اور ان کے وہ اجزاء جن میں زندگی حلول نہیں کرتی وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے. اچھا جی، تو کلب اور خنزیر تو ہو گئے نجس. اب یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنا ہے، قابل توجہ ہے، تقسیم ہے. بعض اوقات کلب اور خنزیر ایک دوسرے کے ساتھ وہ جفت گیری کریں، اگر ٹھیک ہے جمع ہو جائے، مثلا کتی پر خنزیر چڑھ جائے، یا خنزیر پر وہ خنزیر جو مونس ہے اس پر کتا چڑھ جائے، اور اس سے جو حیوان پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ حیوان ان جیسا ہو یا ان جیسا نہ ہو، وہ بھی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. واضح ہوا؟ کلب اور خنزیر خود نجس، ان دونوں سے جو بچہ پیدا ہو، یعنی کتی پر خنزیر چڑھ جائے یا خنزیر مونس پر کتا چڑھ جائے اور جمع کریں اور اس سے کیا پیدا ہو؟ بچہ پیدا ہو، تو وہ بھی انہی کے حکم میں ہوگا. اچھا، مسئلہ یہ ہے جنگلوں میں بعض وقت ممکن ہے ایسا ہو جائے، اگر کوئی بچہ جانور کا پیدا ہوتا ہے، ایک ان میں سے کلب خنزیر ہیں ماں یا باپ، اور ایک طاہر جانور ہے، مثلا فرض کریں بکری پر فرض کریں کتا چڑھ جائے، یا خنزیر اس سے وہ مثلا جفت گیری کرے، ملاپ کرے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، ایک تو کلب یا خنزیر ہے اور دوسرا کون ہے؟ یا اس کو الٹ آپ کہتے ہیں کتی پر بکرا چڑھ جائے
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یا بکری پر کتا چڑھ جائے، اس سے جو بچہ پیدا ہو، کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کلب اور خنزیر کی طرح ہے یا وہ بھیڑ بکری کی طرح ہے۔ اگر کلب اور خنزیر کی شکل کے ملتے جلتے تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ نجس۔ اگر وہ بھیڑ بکری کی شکل نسل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ پاک۔ اچھا، وہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی کی نسل میں سے نہیں لگتا، دیکھا جائے گا وہ کسی حلال جانور کے مشابہ ہے یا حرام جانور کے مشابہ ہے۔ اگر کسی حلال کے مشابہ ہے، مثلا وہ جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ ہرن کی طرح ہو گیا فرض کریں، تو وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی وہ نہ کتے کی نسل میں سے ہے، مثلا کتا چڑھ گیا بکری پر، نہ ہی بکری کی نسل ہے، تیسری نسل وہ ہے کسی ایسے جانور کے مشابہ جو جانور پاک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اگر وہ بالفرض وہ بھیڑیے کی شکل میں ہو جائے فرض کریں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ اگر یعنی جو نجس جانور ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک۔ اچھا، اگر اگلا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایسی نسل پیدا ہوئی ہے نا، بچہ ایسا پیدا ہو اس جیسا جانور دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آیا؟ اس جیسا جانور دنیا میں دیکھا ہی، یعنی اس کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں دو باتیں، دو اصل ہیں۔ طہارت اور نجاست کے والے سے اصل یہ کہ وہ طاہر ہے، چونکہ ہمارے پاس حدیث ہے کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، اس کی نجاست کا یقین نہیں ہے تو اصالت و طہارت جاری کریں گے۔ لیکن گوشت کھانے کے حوالے سے اصالت ہے، اصالت و عدم الحلیہ، اصل یہ کہ وہ حلال، یعنی وہ ہے حرام گوشت لیکن اس کا بدن کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عبارت میں پھر کریں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ کتنے نجس ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا؟ اچھا، ایک پہلے بیان کیا تھا، بعد میں اب چلیں ہم ترتیب میں بعد میں بیان کریں۔ میتا یا میتا، میتا کہتے ہیں، دیکھیں کس کو کہتے ہیں میتا؟ حلال جانور ہو، خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے تو اس کو اردو میں مردار کہتے ہیں اور اس کو عربی میں میتا کہتے ہیں۔ میتا، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی حلال جانور ہے، غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا، جیسے کبھی کبھی آپ اگر یہ جو فارمی مرغی لینے جائیں اسے کہتے ذبح کرو، ممکن ہے اس کا منہ قبلے کی طرف ہی نہ ہو، فون پہ باتیں کرو ادھر سے چھری بھی چل جائے، اب اس کو مردار کہیں گے، وہ نجس ہے، نجس بھی ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یا حلال جانور تک مر گیا ہے، اس کو بیمار ہوا ہے، مر گیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سے گولی لگی ہے اس کو مر گیا، وہ شرائط نہیں ہے اس میں تکبیر کی، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ یا جانور حرام جانور ہے، اب چاہے اس کے اوپر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ اس کو جو مر جائے گا تو اس کو میتا کہیں گے، مردار کہیں گے، وہ چاہے شرعی طریقے سے ذبح کریں پھر بھی وہ نجس ہے۔ تو میتا مطلقاً کیا ہے؟ نجس ہے۔ اچھا، میتا اور قلب الخنزیر میں فرق دیکھیں۔ قلب اور خنزیر کے بارے میں بتایا کہ وہ اجزاء جن میں زندگی حلول نہیں کرتی وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے، لیکن میتا کے وہ اجزاء جن میں زندگی حلول نہیں کرتی وہ نجس نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ بال وغیرہ ناخن وہ پاک ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کتنے ہو گئے؟ 7۔ کافر، کافر کیا ہوتا ہے؟ وہ نجس ہوتا ہے۔ اب کافر کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک کافر اصلی ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے۔ کافر اصلی کسی کہتے ہیں؟ ماں باپ بھی کافر تھے اب بھی وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اچھا، کافر مرتد کسے کہتے ہیں؟ پھر مرتد کی 2 قسمیں ہیں، جو کافر مرتد ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے مرتد فطری، ایک ہوتا ہے مرتد ملی۔ کون کون سے ہے؟ مرتد ملی، توجہ کرنا ہے۔ مرتد فطری سے مرتد ملی، اس سے مراد یہ ہے وہ ملت کفر پہ پیدا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ملی سے مراد یہ ہے کہ وہ مرتد ملی
وہ ماں باپ اس کے کافر تھے، کافر کے گھر پیدا ہوا، بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ کافر ہو جائے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مرتد ملی۔ کیوں کہتے ہیں مرتد ملی؟ چونکہ وہ ملت کفر پہ پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ مرتد ملی۔ ایک ہے مرتد فطری، کہتے ہیں کہ جس کو جب وہ پیدا ہوا ہے نا، جس گھر میں، وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، دونوں مسلمان تھے یا ان میں سے ایک کیا تھا؟ مسلمان تھے، بالغ ہو گیا، مسلمان ہی تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کیا کر دے؟ وہ کہ کافر ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں مرتد فطری، کیونکہ اس کی پیدائش فطرت اسلام میں ہوئی ہے۔ مثلا جس گھر میں پیدا ہوا مسلمان تھا، بڑا بھی ہوا مسلمان تھا، بعد میں اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کا اظہار کر دیا، تو وہ مرتد فطری کہلاتا ہے۔ اس کو فطری سے کہتے ہیں اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور ہے جو بڑا ہمارے لیے سخت ہے، وہ بہت مہم ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ جو ضروریات دین کا منکر ہو، کہتے ہیں وہ بھی کافر ہوتا ہے، وہ بھی نجس ہے۔ نجاسات میں سے ایک وہ بھی ہے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ چاہے اصول دین ہوں یا فروع دین، توجہ کرنا ہے، وہ چیزیں، وہ واجبات، وہ عقائد جن پر تمام مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے، جن کے شرعی ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت، سب مسلمان جس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ فروع دین ہے، فرض کریں نماز ہے، نماز کے وجوب کا کوئی بھی مسلمان فرقہ منکر، تو نماز کا وجوب کیا ہو جائے گا؟ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ توحید خداوند کریم ضروریات دین میں سے، روزہ ضروریات، نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ وہ چیزیں جن پر تمام مسلمانوں کا کیا ہو؟ اتحاد اور اتفاق ہو، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور وہ چیزیں جو فقہ جعفریہ ہمارے نزدیک ہر گروہ کے نزدیک مسلم ہیں، ان کو ضروریات مذہب کہتے ہیں۔ بہرحال فی الحال ہم بات کریں ضروریات دین۔ کوئی آدمی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو جائے، مثلا نماز ضروریات دین میں سے ہے، نماز کا تعلق کس سے؟ اگر دیکھیے، نماز نہ پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن نماز کے وجوب کا منکر نہیں ہے، وہ نماز کو مانتا ہے، نماز کو تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہتا ہے یار گناہگار ہیں، کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے اصل نماز ہی نہیں ہے، نماز واجب ہی نہیں ہے، تو یہ کافر ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرے، انبیاء کا انکار کرے، کتب آسمانی کا انکار کرے، صلاۃ یعنی نماز کتب آسمانی قرآن میں سے واضح طور پر بیان ہوا ہے، جو قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا منکر ہو جائے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بہت یہ اہم ہے، بڑی دقت کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کہے جی، میں نے کہا ایک بندہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کے وجوب کو تسلیم کرتا ہے، کہتے ہیں یار بدبختی ہے، نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے۔ دوسرا کہتے ہیں نماز ہے کیا؟ یا جیسے میں بالکل بے شک درس ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن بڑی توجہ کی ضرورت ہے، ایک آدمی کہے یہ ماتم ہی نماز ہے۔ فرق ہے، یہ جملہ سادہ جملہ نہیں ہے۔ وہ کہے جی یہی نماز ہے، یہ عشق کی نماز ہے، پتہ نہیں یہ نماز ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اذان ہوئی، ماتمی ہلکا تھا، وہ کہتے ہیں اصل نماز تو یہی ہے۔ یہ بھی نماز کا انکار ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں یہ جو ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کتنے ہو گئے؟ 8۔ نامہ ہے مسکر، نشہ آور چیز۔ فرماتے ہیں ہر نشہ آور نہیں، ہر نشہ آور نجس نہیں ہے، وہ مسکر ہو اور بالاصالہ مائع ہو، لیکوڈ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہیروئن ہوتی ہے یہ پاک ہے، کھانا پینا حرام وہ لینا بات ہے، پاک ہونے کی بات ہو رہی ہے نا ابھی، وہ ہے پاک۔ بھنگ کیا ہے؟ پاک ہے۔ چرس، حفیم پاک ہے، کیونکہ یہ بالاصالہ لیکوڈ نہیں ہے، یہ مائع نہیں ہے۔
ہاں اگر ان میں پانی ڈال دیں مائع بن جائے گا پھر بھی وہ پاک ہے، وہ نجس ہر وہ نشہ آور جو بالاصالہ کیا ہو مائع ہو وہ بھی نجاسات میں سے ایک نجس ہے۔ 9 اور 10واں ہے فقاع۔ فقاع پیچھے بھی ہم نے وہ جو ڈول نکالنے تھے اس میں فقاع کا تذکرہ آیا تھا۔ دیکھیے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ، وہ فرماتے ہیں فقاع جو ہے نا، فقاع یہ اصل فقہ اس کو کہتے ہیں جو ماء الشعیر جو کے پانی سے بنتی ہے، لیکن معیار نام ہے فقہ کا۔ اگر ایک ایسی شراب بنتی ہے جو کے پانی سے نہیں ہے لیکن اس میں فقہ اس پر صادق آ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی۔ اب آخر میں مسئلہ ہے، شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے عصیر عنبی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھتے ہیں اگر وہاں پر ہم پہنچ سکتے ہیں تو۔ النجاسات عشر، نجاسات کتنی ہیں؟ اچھا شہید اول کی عبارت کیا ہے؟ النجاسات عشرۃ۔ کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے بھی النجاسہ، نجاست کا معنی اور مدلول ایک ہے، عشرۃ متعدد ہیں، 10 ہے نا، تو متعدد کا واحد پر حمل نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض کے جواب میں شہید ثانی فرماتے ہیں النجاستو، یہاں ہماری نجاست سے مراد جنس سے نجاست مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھیں، یعنی ماہیت نجاست، جنس سے نجاست، تو جنس جو ہوتی ہے وہ تو متعدد ہوتی ہے، تو پھر متعدد کا متعدد پر حمل ہو رہا ہے۔ نقطہ سمجھ آیا ہے؟ النجاست اے جنسها، نجاست یا نجاست سے مراد ہماری جنس سے نجاست، عشرۃ کتنی ہیں وہ؟ 10۔ البول والغائط من غیر المأکول لحمہ، یہ لحم معقول اسم مفعول کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس کو مرفوع پڑھنا ہے۔ غیر المعقول لحمہ، وہ حیوانات جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بول اور غائط یہ کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ بالاصل او العارض، توجہ فرمائیں، بعض حیوانات وہ ہیں ذاتاً جو غیر معقول اللحم ہیں، مثلا کتا ہو گیا، خنزیر، یہ وہ تو ذکر کریں، بلی ہے، یہ بھیڑیا ہے، شیر ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ذاتاً غیر معقول اللحم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتا بھی خنزیر بھی اسی طرح۔ ایک ہوتا ہے بعض اوقات ذاتاً حیوان معقول اللحم ہے، کسی عارض کی وجہ سے غیر معقول اللحم بن گیا ہے، مثلا نجاست خور بن گیا، ایک ہی ہے، وہ مرغی خود ذاتاً کیا ہے؟ معقول اللحم ہے، لیکن وہ نجاست خور بن جائے تو غیر معقول اللحم بن گیا۔ یا خدا نخواستہ اگر کسی حلال جانور کے ساتھ کوئی انسان وطی کرے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر معقول اللحم ہو جائے گا، یہ بالعارض میں آ جائے گا۔ واضح بات؟ کہتے ہیں کہ بول اور غائط من غیر المعقول لحمہ، اس کا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بالاصل، اصل یعنی ان ذاتاً وہ غیر معقول اللحم ہے، او العارض یا کسی عارض کی وجہ سے۔ سمجھا گی بات؟ تو وہ بھیڑ بکری اگر خدا نخواستہ کوئی اس کے ساتھ وطی کرے یا وہ نجاست خور بن جائے تو پھر ان کا بول اور غائط بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ آگے شرط بیان کرے، میں نے کہا تھا خلاصے میں بھی، ذن نفس سے، کس کا بول اور غائط، کس غیر معقول اللحم کا بول اور غائط؟ جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو غیر معقول اللحم ہیں، جیسے ملی مچھلی ہے جن کا چھلکا نہیں ہوتا، وہ غیر معقول اللحم ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا بول اور غائط پاک ہوگا۔ اس وجہ سے ملی مچھلی پاک ہے لیکن ہے غیر معقول اللحم۔ سمجھا گی بات؟ یعنی اگر آپ اس کو ہاتھ لگا لیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا ہے۔ ذن نفس، ذن نفس کی وضاحت کریں، ایت دم القوی، ذن نفس سے مراد وہ طاقتور خون الذی یخرج من العرق، جو رگوں سے نکلتا ہے، عند قطعہ، جب ان کو کاٹا جاتا ہے۔ دم میں قوی ہوتا ہے نا، مچھلی سے بھی خون نکلتا ہے
لیکن وہ دم میں قوی نہیں ہوتا، وہ دھار مار کر نہیں نکلتا۔ یہ دم میں قوی سے مراد وہ جو دھار مار کر نکلے جب رگوں کو کاٹا جائے۔ یہ بہرحال ان کا بول اور غائط کیا ہوگا؟ نجس۔ والدم والمنی من ذی النفس، دم اور منی کس کی؟ خون جہندہ رکھنے والے کی، چاہے وہ اب خود وضاحت کریں آدمین کانا ام غیرہ، چاہے وہ آدمی ہو یا غیر آدمی، انسان ہو یا غیر انسان ہو، برین اور بحرین، چاہے وہ بری ہو یا باری ہو، وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ، بے شک ان کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ یہ پچھلی بار سے مربوط ہے، یعنی کچھ وضاحت اطلاق کو وضاحت کی شہید ثانی نے اور کچھ شہید اول۔ دیکھیے یہ فرق بیان کریں، جو بول اور غیط تھا وہ غیر معقول اللحم کا، اس کی شرط یہ تھی کہ وہ خون جہندہ رکھتا ہو۔ جو منی اور خون ہے صرف اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو نہ، اوپر یہ تھی کہ وہ کیا تھا؟ خون جہندہ رکھتا ہو۔ کس کی شرط تھی؟ وہ اگر غیر معقول اللحم ہے تو خون جہندہ رکھتا ہو، اگر معقول اللحم ہے تو اس کا پاک ہے وہ، بے شک وہ خون جہندہ رکھتا ہے لیکن بول اور غائط پاک تھے۔ گائے اور بکری وغیرہ کے بول اور غائط کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ لیکن دم اور منی جو ہے وہ کہتے خون جہندہ رکھتا ہے، چاہے وہ آدمی ہے غیر آدمی ہے، معقول اللحم ہے یا معقول اللحم نہیں ہے، سب کا وہ نجس ہے۔ وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ پیچھے سے مربوط ہے، وصلی، اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو پھر بھی اس کا دم اور منی کیا ہوں گے؟ نجس ہوں گے۔ واضح عبارت؟ اچھا جی، وَالْمَيْتَةُ پانچواں کیا ہو گیا؟ وَالْمَيْتَةُ مِنْهُ، اور اسی کا میتہ، من ہو ضمیر کا مرجع شارع خود بیان کرے، اے من ذی النفس۔ وَإِنْ أُكِلَ، دیکھیں میتہ چاہے معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا ہو، دونوں کا میتہ مردار کیا ہوگا؟ وہ نجس ہوگا۔ معقول اللحم کا میتہ کب صدق کرتا ہے؟ جب خود بخود مر جائے، ٹھیک ہے، یا کیا ہو؟ غیر شرعی طریقے سے۔ اچھا مچھلی کے تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ زندہ پانی سے نکال لیں، اب اس کے لیے تو وہ نہیں ہے نا کہ اب وہ پانی سے نکالیں خود بخود مر جائے گی، لیکن اس کا تزکیہ یہی ہے، وہ تو پھر خون جہندہ بھی نہیں رکھتی ہے۔ ہماری بات کس کی؟ اور یہ خون جہندہ کہتے خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا مردار، وَإِنْ أُكِلَ، چاہے وہ معقول اللحم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہوں گے؟ نجس ہو جائیں گے۔ اچھا کتنے ہوں گے؟ 5۔ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ البریان، وہ جو خشکی پر رہتے ہیں وہ نجس ہیں۔ وَأَجْزَاؤُهُمَا، اور کلب اور خنزیر کے اجزاء۔ وَإِن لَمْ تَحُلَّهَا الْحَيَاةُ، چاہے ان اجزاء میں حیات حلول نہ بھی کرے، بال اور ناخن وغیرہ، چاہے ان اجزاء میں حیات یعنی زندگی حلول، وہ کیا ہو جائیں گے؟ نجس ہو جائیں گے۔ اگلا بات، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، اور نجس ہے وہ جو ان دونوں سے پیدا ہو، مطلب یعنی کلب اور خنزیر کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہو، مراد یہ ہے ان دونوں سے پیدا ہو، مطلب کلب اور خنزیر کے ملاپ سے۔ وَإِن بَايَنَهُمَا فِي الْإِسْمِ، توجہ فرمائیں، اگرچہ وہ جو پیدا ہوا ہے وہ اسم میں ان کے متباین ہے، نہ وہ کلب ہے نہ خنزیر ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے کلب کی شکل بھی نہیں ہے، خنزیر کی شکل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں باپ دونوں نجس ہیں، اب اس کی شکل خاندان جو بھی ہو اس کا، ٹھیک ہے جی، شکل ماموں سے ملے یا نانے سے ملے یا کسی اور خاندان سے جا کر ملے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اما المتولد من احدہما وطاہرن، طاہر پر وقف کریں اور طاہرن پڑھیں، یعنی متولد من احدہما والمتولد من طاہرن، یعنی ان دونوں میں سے ایک اور طاہر سے جو پیدا ہو، کیا مطلب؟ طاہر اور قلب سے، طاہر یا خنزیر سے، یعنی مثلا اچھا پھر یہ طاہر کہا ہے، بعض جانور معقول اللحم نہیں ہے لیکن طاہر ہیں، یہ دونوں کو شامل ہے، چاہے وہ معقول اللحم ہو یا نہ ہو۔ دیکھیے ایک جانور مثلا بکری پر
کہ کون چڑھ گیا ہے؟ کتا چڑھ گیا ہے. اب اس سے کیا ہوا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے. فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْإِسْمِ الْحُكْمَ. عبارت توجہ کریں، کیا عبارت ہے؟ فی الحکم الاسما. ٹھیک ہے، ہاں ادھر عبارت الٹ پلٹ لوما میں. فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْإِسْمَ. فَإِنَّهُ شان یہ وہ کون؟ متولد. کون سا متولد؟ جو طاہر اور ان دونوں میں سے ایک سے پیدا ہوئے. وہ تابع ہے حکم الاسما، اسم کے. کیا مطلب؟ دیکھا جائے گا وہ کلب یا خنزیر کی شکل کی طرح ہے، ان پر نام صادق آتا ہے اس کا، تو وہ کیا ہوں گے؟ نجس. یا یہ ہے کہ وہ بکری پر چڑھا تھا تو بکری کا خاندان شمار ہوتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ تو وہ حکم میں تابع ہے کس کے؟ اسم کے. وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا. چاہے وہ جو تیسرا ہے وہ ان دونوں کا غیر ہی، یعنی کن دونوں کا؟ وہ ان میں سے ایک اور طاہر. یعنی جو تیسرا بچہ، وہ جو بچہ پیدا ہوا نہ وہ کتے کی نسل لگتی ہے نہ ہی بکری کی، تیسرا ہے، لیکن اس تیسرے میں بھی پھر وہ اسم کے تابع ہوں گے. کیا مطلب؟ وہ جو تیسرا بنا ہے دیکھا جائے گا وہ کسی حلال نجس جانور کے مشابہ ہے یا پاک جانور کے مشابہ ہے. بات سمجھ آگی بات؟ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا. لے غیرہما کا مرجع کون ہے؟ طاہر اور طاہر میں سے اور کلب یا خنزیر میں سے کوئی، ان میں سے جو ہوا ہے. اچھا، فَإِنْ انتفى الْمُمَاثِلُ. اگر مماثل منتفی ہو. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ اس جیسا جانور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، نئی نسل بن گئی ہے جناب وہ جانوروں کی. ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی شکل نہ کتے سے ملتی ہے نہ بکری سے نہ ہی کسی اور نجس یا پاک جانور سے، بلکہ اس کا مماثل منتفی ہے، یعنی اس جیسا جانور دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا. تو فرماتے ہیں الافحل اقوا طہارتہ. اقوا یہ ہے کہ وہ ہے طاہر، لیکن وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ. اگرچہ اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. لِلْأَصْلِ فِيهِمَا. دونوں میں اصل کی وجہ سے. دیکھیے طہارت اور نجاست کے اعتبار سے اصل یہ ہے کہ ایک شے آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ طاہر ہوتی ہے. کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس. لیکن کھانے پینے کے گوشت میں اصل عدم حلیت ہے. گوشت میں اصل کیا ہے؟ کیونکہ جب تک اس کے تزکیے کا یقین نہیں ہوگا گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا. تو اصل اگر حلیت اور حرمت میں تو اصل ہے اصالت الحرمت، یعنی عدم حلیت، یعنی حلال نہیں ہے. لیکن نجاست اور پاکی طہارت میں آ جائے تو اصل کیا ہے؟ اصالت الطہارہ ہے. دونوں میں اصل یہی اصل جاری کرتے ہوئے، ایک میں اصالت الطہارت اور دوسرے میں اصالت الحرمت کہیں یا اصالت و عدم حلیہ، ایک ہی بات ہے. سمجھ آگی بات؟ اچھا جی، یہ واضح ہے یہاں تک. والکافرو. اور نجاسات میں سے ایک کون ہے؟ کافر ہے. اصلین و مرتدن. چاہے وہ کافر اصلی ہو یا کافر کافر اصلی کسے کہتے ہیں؟ تقسیم دہ تک. کافر اصلی ماں باپ بھی کافر تھے اور آخر تک کافر رہا ہے وہ، تو وہ کافر ہے اصلی ہے. کافر مرتد کسے کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مرتد کی دو قسمیں، ایک مرتد ملی، ایک مرتد فطری. مرتد ملی ہے کہ ماں باپ کافر تھے، کافر کے گھر پیدا ہوا، بعد میں بالغ ہوا، مسلمان ہو گیا، پھر کافر ہو گیا. اور مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کیا ہوا ہے؟ جب بالغ ہو گیا اس کے بعد کچھ عرصہ مسلمان ہے اور پھر کافر ہو گیا، تو وہ مرتد فطری ہے. کہتے ہیں چاہے وہ کافر اصلی ہو یا مرتد ہو، ٹھیک، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ نجس. آگے عبارت کیا ہے اس وہاں پہ آگے؟ وَإِنِ انْتَحَلَ الْإِسْلَامَ مَا جَهْدِهِ لِبَعْضِ ضروریاتِهِ. اگرچہ وہ کیا ہو اپنے آپ کو ان انتحل الاسلام، اسلام کا اقرار ہی کیوں نہ کرتا ہو. دیکھیں مرتد، وہ جو مرتد ہے نا اس کا مسئلہ ہے نا. کافر اصلی تو اسلام کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. مسئلہ ہے مرتد، چاہے وہ مرتد اسلام کا اقرار ہی اپنے آپ کو مسلمان پکا کہلاتا ہو. منسوب انتحلہ اقرار کے معنی میں بھی ہے، یعنی اسلام کے ساتھ منسوب ہی
میں کیوں نہ سمجھتا ہوں، لیکن کب؟ ما جہد ہی، جہد نہیں ہے لفظ، یہ جو فعل جہد نہیں ہوتا، لم یضرب، اس کو فعل جہد، جہد کا معنی انکار، ما جہد ہی، جہد نہیں پڑھنا ہے، جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اجتہاد کا مادہ اس سے، یہ جہد ہے، جب کہ وہ انکار کرتا ہو لبعض ضروریات ہی، دین کی، اسلام کی بعض، یعنی وہ مرتد بھی شامل ہو جائے گا جو دین کی بعض، اسلام کی بعض ضروریات کا کیا کرتا ہو، انکار کرتا ہے، لیکن انتحل الاسلام، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کی طرف نسبت دیتا ہے کس کی؟ ادھر سے بعض اسلام کی ضروریات کا کیا کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی مرتد ہے اور نجس ہے۔ وضابطہ بھی، ضابطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں من انکر الالہیت، کون ہے جو مرتد ہے، جو الہیت کا انکار کرے، اللہ کا انکار کر دے، والرسالت، رسالت کا، او بعض ما، یا بعض ایسی چیزوں کا انکار کرے، علما ثبوتہ من الدین ضرورتاً، جس کا دین میں سے ثابت ہونا بدیہی ہے، واضح ہے، سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی جس کا ثبوت دین میں سے، یعنی جس کے، سنیں، جس کو دین سمجھنے کے لیے یعنی اس کو دین بنانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نجس۔ والمسکرو، اور مسکر بھی کیا ہے؟ نجس ہے، الماء بالاصالۃ، شرط یہ کہ وہ کیا ہو؟ بالاصالہ، یہاں سے کون خارج ہو جائے گا؟ ہاں وہ کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، ہاں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں والفقاء، اور نجاسات میں سے آخری کون سی ہے؟ فقا، بضم الفا، فقا نہیں پڑھنا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ فقا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ فقا۔ والاصل فیہ ان یتخذ من ماء الشعیر، فرماتے ہیں جو وہ ہوتی ہے نا، فیہ کا مرجع کون ہے؟ فقا، فقا میں اصل یہ ہے ان یتخذ، جس کو لیا جائے، من ماء الشعیر، جو کے، یعنی اصل فقا کون سی ہوتی ہے؟ جو کے پانی سے کیا وہ حاصل کی جائے، سمجھ آگی بات؟ اچھا جی، جو کے پانی سے حاصل کی جائے۔ وَلَكِنْ لَمَّا وَرَدَ الْحُكْمُ فِيهِ مُعَلَّقًا عَلَى التَّسْمِيَةِ، لیکن روایات میں جو فقہ میں حکم وارد ہوا ہے وہ تسمیہ پر موقوف ہے، یعنی جس کو فقہ کہا جائے، تسمیہ سے مراد جس پر، دیکھیں سنیں، کہنا پتہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل فقہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ماء شعیر، جو کے پانی سے لی جائے، لیکن روایات میں تذکرہ کس کا آیا ہے؟ فقہ کا، تو پھر حکم موقوف ہے ہر اس شے پر جس پر نام فقہ ذکر کرے، چاہے وہ جو کی بنی ہوئی ہو یا جو کی بنی ہوئی نہ ہو، سمجھ آئی بات؟ کہتے ہیں کہ اصل فقہ تو وہی ہے جس کو ماء شعیر سے لیا جائے، لیکن لما وارد الحکم فیہ معلقا علی تسمیت، لیکن روایات میں جو حکم فقہ کے بارے میں وارد ہوا ہے وہ موقوف ہے علی تسمیہ، اسم فقہ پر، تو پھر یثبت لما، پھر اس فقہ کے نجاست کا حکم ثابت ہو جائے گا، لما، اس کے لیے اطلق علیہ اسمہ، جس پر فقہ کا اسم اطلاق کرے، ما حصول خاصیتی، البتہ شرط یہ کہ جس میں اس فقہ کی خاصیت بھی حاصل ہو، یعنی وہ نشاور بھی ہو، اور اشتباہ حال ہی، یا کم از کم اس کی حالت مشتبہ ہو، پتہ نہ ہو کہ وہ پتہ نہیں مسکر ہے یا مسکر نہیں ہے، سمجھ آگی بات؟ اچھا جی، یا اس فقہ کی جو خاصیت سمجھ، فقہ جیسے بنتی ہے نا، تو وہ خاصیت اس میں وہی موجود ہو۔ دیکھیے، یعنی اصل فقہ کسی کو کہتے ہیں؟ جو سے بنے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں روایات میں کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ فقہ کا، تو پھر معیار کیا ہو گیا نجاست کا؟ جس پر اسم فقہ صادق کرے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ماء شعیر سے نہ بنی ہو، لیکن شرط کہ اس میں اس کی خاصیت کیا ہو؟ موجود ہو۔ یہ آگے تفصیلی بات سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔